الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ میں سب سے پہلے اپنے عزیز اور جماعتی مخلص اور متحرک ساتھی جناب عرفان اللہ شاکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہفتہ مدح صحابہ اور اس کے بعد ہفتہ تربیت اور اس ہفتے کا موضوع اور عنوان ختم نبوت کا مقدس عنوان منتخب کیا اور اس پر کام کرنا شروع کیا۔ اللہ انہیں اس کا اجر بھی دے اور اللہ ان کی محنت کو کامیاب بھی فرمائے۔ ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے دین کے ان اساسی اور بنیادی مسائل اور عقائد میں سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ میرے آقا کی ختم نبوت قرآن کی تقریباً 100 آیتوں سے ثابت ہو رہی ہے۔ 200 سے زائد حدیثیں ختم نبوت کے عنوان پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں اصحاب پیغمبر کا اس بات پہ اجماع ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر مدعی کافر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ نے جھوٹے مدعیان نبوت سے ٹیبل ٹاک نہیں کیا، مباحثہ نہیں کیا، مناظرہ نہیں کیا، گفتگو نہیں کی کہ تم اپنے دلائل پیش کرو اور ہم آقا کی ختم نبوت پر اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اس طرح صحابہ نے نہیں کیا۔ صحابہ کا اجماع اس بات پہ ہوا کہ میدان جنگ میں ہماری تلواریں ختم نبوت کے منکرین کا فیصلہ کریں گی۔ چنانچہ جنگ ہوئی، سینکڑوں صحابہ مسئلہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور سینکڑوں صحابہ اس راستے میں زخمی ہوئے، لہولہان ہوئے۔ چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدعی نبوت سے اگر کوئی آدمی دلیل مانگے، ثبوت مانگے کہ تم نبی ہو تو اس کی دلیل کیا ہے، کوئی نشانی، کوئی ثبوت،
تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدعی نبوت تو رہ گیا اپنی جگہ، یہ دلیل اور ثبوت مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ اسے آقا کی ختم نبوت میں شک کیوں ہوا۔ بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے مسلمانوں کی قوت کو پاش کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے مابین اختلافات کا بیج بونے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا اور اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا۔ اس نے کتابیں لکھی جس میں اس نے اقرار کیا کہ مجھ پر وحی اترتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ بر صغیر پاک و ہند کے تمام مسلمان اور تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فتویٰ جاری کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اور جو لوگ اسے مسلمان مانے، نبی تو بڑی دور کی بات ہے، مہدی مانے، مسیح مانے، مسلمان مانے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ علماء نے اس کے خلاف سن 1953 میں ایک بھرپور تحریک چلائی جو کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی، لیکن وہاں ہزاروں نوجوانوں نے، بزرگوں نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے اور تحفظ کے لیے جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ اس کے بعد سن 1974 میں ایک بہت بڑی تحریک نے سر اٹھایا، اور یہ اس نقطے پر یہ تحریک چلی کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس تحریک میں تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہوئے، جلسے ہوئے، کانفرنسیں ہوئیں، جلوس نکلے، میٹنگیں ہوئیں، جد و جہد ہوئی، محنت ہوئی، تحریراً اور بالآخر پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ مرزائی غیر مسلموں اقلیت ہے۔ ختم نبوت کی یہ دونوں تحریکیں، 1953 میں چلنے والی تحریک اور 1974 میں چلنے والی تحریک، ان دونوں تحریکوں میں جہاں ملک کے باقی علماء نے اپنے تئیں محنت کی، کوشش کی، جد و جہد کی، حصہ ڈالا، وہاں اشاعت التوحید و سنہ کے جو علماء تھے اور اس جماعت کے جو قائدین تھے اور اس جماعت کے جو خطباء تھے، انہوں نے بھی ان دونوں تحریکوں میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ ہمارے کم کارکن ہوں گے جو اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے کہ مجلس احرار جو تحریک ختم نبوت کی روح رواں تھی اور سارے علماء اس کے پلیٹ فارم پر تھے، تو پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مجلس احرار پنجاب کے صدر تھے، اور انہوں نے مجلس احرار میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا اور کارکنوں کو، لوگوں کو، علماء کو جمع کیے۔ ہماری جماعت کے پہلے امیر عارف باللہ حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ نے سن 1953 کی تحریک میں جیل کی صعوبتیں برداشت کی۔ یہ بات جو میں اب آپ سے کرنے لگا ہوں،
اس سے پہلے شاید یہ بات ہماری جماعت کے اکثر علماء تک کو بھی پتہ نہ ہو، اور ہماری جماعت کے جو اراکین ہیں، کارکن ہیں، وہ بھی شاید اس تاریخ سے واقف نہ ہو کہ پاکستان میں سب سے پہلا مطالبہ کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے یہ سن 1949 میں ہوا، اور 1949 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینا، اس کی جو قرارداد پیش ہوئی وہ دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کے سالانہ جلسے میں ہوئی تھی۔ یہ جو رپورٹ منیر انکوائری رپورٹ، جس میں حکومت نے انکوائری کروائی تھی کہ یہ جو سن 1953 کی تحریک چلی، یہ جو فساد ہوئے اور اس میں لوگ زخمی ہوئے اور لوگ شہید ہوئے، تو انکوائری کی جائے کہ اس کے پس منظر میں کیا تھا، کون لوگ اس کے پیچھے تھے۔ اس رپورٹ کے صفحہ 16 پر یہ لکھا گیا کہ دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کے سالانہ جلسے میں سب سے پہلے یہ قرارداد پیش ہوئی کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 1974 میں جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، تو دراصل پہلا قطرہ وہ دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کا سٹیج تھا۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کا سالانہ جلسہ تھا، جہاں سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا گیا اور یہ قرارداد وہاں منظور کی گئی۔ دارالعلوم تعلیم القرآن اور میرے استاذی مکرم حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سن 1974 کی تحریک میں دارالعلوم تعلیم القرآن اس تحریک کا مرکز تھا، چونکہ وہ اسلام آباد کے سب سے زیادہ قریب ہے، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، اور اس کا محتمم اور مدیر وہ بہت بڑا آدمی تھا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، جرت و استقامت کا پہاڑ۔ چنانچہ تمام علماء، تمام مکاتب فکر کے علماء دارالعلوم میں جمع ہوتے تھے، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث۔ مولانا شاہ احمد نورانی وہی ہیں، مولانا عبدالستار نیازی وہی ہیں، مولانا یوسف بن نوری وہی ہیں، مولانا مفتی محمود وہی ہیں۔ جتنے علماء تھے، اہل حدیث حضرات کے علماء تھے، مولانا عبد القادر روپڑی تھے، علامہ احسان الہی ظہیر تھے، جو سیاسی زعماء تھے، جس طرح شورش کشمیری ہو گئے، نواب زادہ نصر اللہ ہو گئے، چودھری ظہور الہی ہو گئے، یہ سارے حضرات دارالعلوم تعلیم القرآن میں جمع ہوتے تھے۔ میٹنگیں بھی وہیں ہوتی تھیں، اجلاس بھی وہیں ہوتے تھے، اور میں جب حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، یہ شورش کاشمیری کی ہفت روزہ چٹان، یہ ہفت روزہ چٹان شورش کشمیری کا، اور یہ ہے جی اگست سن 1974، اگست سن 1974 کا چٹان رسالہ ہے، جس میں شورش کاشمیری نے پورے پیج پر، پورے ایک صفحے پر حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی تصویر شائع کی، اور اس کے نیچے لکھا میزبان ختم نبوت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، یعنی ختم نبوت کا میزبان انہیں لقب دیا گیا۔ چنانچہ تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں جمع ہوتے تھے، سیاسی زعماء وہاں جمع ہوتے تھے، تو میرے شیخ کا جتنا دل
اور ظرف وسیع تھا، میرے شیخ کا دسترخوان بھی اس سے زیادہ وسیع تھا۔ لوگ ناشتے وہاں کرتے، کھانا وہاں کھاتے، اور میرا شیخ کھلے دل سے تمام مکاتب فکر کے علماء کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو فخر ہے اشاعت التوحید سے جو تعلق رکھنے والے علماء ہیں، مدرسین ہیں، طلبہ ہیں، اراکین ہیں، ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارا مرکز، ہماری جماعت کا مرکز دارالعلوم تعلیم القرآن تحریک ختم نبوت کا بھی مرکز رہا، اور ہمارا مرکز، ہماری جماعت کا مرکز دارالعلوم تعلیم القرآن تحریک نفاذ مصطفیٰ کا بھی مرکز رہا تھا۔ چونکہ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسیع الظرف تھے، تنگ نظر نہیں تھے، تمام مکاتب فکر کا احترام کرتے تھے، لہذا تمام مکاتب فکر کے علماء ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنے سالانہ جلسوں میں دیوبند کے تمام مکاتب اور تمام جماعتیں جن کا تعلق دیوبند سے ہے، ان کے خطباء کو، مقررین کو اپنے سٹیج پہ بلایا کرتے تھے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہم وہاں پڑھتے رہے ہیں، ہماری پڑھائی کے دوران بھی وہاں سالانہ جلسے ہوتے رہے۔ ہم نے خود دوسری جماعت کے علماء کو، خطباء کو، مقررین کو وہاں دیکھا، ان کی وہاں تقریریں ہوتی تھیں، تو وسیع الظرف تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں تمام ہمارے جماعتی ساتھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، توحید کے بیان کرنے میں جتنی شدت حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ میں تھی، شاید کسی اور میں نہ۔ کتنی نتھری ہوئی اور کتنی نکھری ہوئی پیغمبری رنگ میں جس بندے نے ماضی قریب میں توحید سنائی ہے، اس کا نام یقیناً شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ہے۔ کوئی مداہنت نہیں، شرک کے خلاف بھی، بدعات کے خلاف بھی آواز اٹھاتے ہیں، برملا اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے مدرسے میں سالانہ جلسوں میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلا لیتے ہیں۔ دیوبند سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، بعض اوقات اہل حدیث علماء کو بھی انہوں نے اپنے سٹیج پہ بلایا۔ وجہ وہی ہے جو تحریک ختم نبوت میں تمام علماء وہاں آتے تھے، جمع ہوتے تھے، حضرت شیخ کی عزت، حضرت شیخ کا احترام ان کی نگاہوں میں تھا۔ چنانچہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا قاضی احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے والد کی اسی روش پر وہ قائم رہے۔ ان کے انتقال کے بعد جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی، وہ بھی اسی مزاج اور اپنے والد گرامی قدر کی اسی روش پر، جس روش پر انہوں نے اپنے والد کو دیکھا تھا کہ ہمارے والد کا طریقہ کار کیا تھا، ہمارے والد کا مزاج کیا تھا، ہمارے والد محترم کی اس سلسلے میں روش کیا تھی، وہ بھی اسی طرح مولانا اشرف علی بھی اسی پر قائم رہے۔ اور اشاعت التوحید و سنہ کے جو قائدین ہیں، انہوں نے اس پر کبھی اعتراض بھی نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک طرح سے اجازت دی کہ آپ تمام دیوبند کے مکاتب فکر سے اپنے تعلقات قائم رکھیں کہ بوقت ضرورت کبھی کبھی یہ کام آ جاتے ہیں۔ قاضی حضرت مولانا قاضی احسان الحق کے دور میں یہی روش تھی، اور کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے تمام قائدین کی موجودگی میں دارالعلوم تعلیم القرآن کو اشاعت التوحید و سنہ کا مرکز قرار دیا، پورے ملک کا مرکز قرار دیا، اور انہوں نے وہاں جھنڈا بھی لہرایا، اشاعت التوحید کا جھنڈا بھی لہرایا، اور دارالعلوم تعلیم القرآن کو اشاعت التوحید و سنہ کا پورے ملک کا مرکز انہوں نے
قرار دیا تھا۔ تو دارالعلوم تعلیم القرآن ہماری جماعت کا ایک مرکزی ادارہ ہے، بہت اہم جگہ پر، دارالحکومت میں اہم جگہ پہ یہ مرکز قائم ہے۔ ہماری یہ دعا ہے اپنے اللہ کے حضور کہ دارالعلوم تعلیم القرآن جو ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا ہے، اللہ اسے ترقی سے نوازے، اللہ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو نظر بد سے بچائے، حاسدین کے حسد سے اللہ اسے محفوظ رکھے اور اللہ اسے ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ مولانا اشرف علی جو اس ادارے کے مدیر ہیں اور اس ادارے کے روح رواں ہیں، وہ اشاعت التوحید و سنہ پنجاب کے امیر بھی ہیں، اور انہیں امیر کسی ہنگامی حالت میں یہ نہیں بنے ہیں یا کسی عام بندے نے انہیں امیر نہیں بنایا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں تمام احباب اور کارکن اور اراکین، کچھ بڑے چھوٹے کا خیال بھی رکھا کریں۔ تمام احباب ذہن میں رکھیں کہ مولانا اشرف علی صاحب کو پنجاب کا امیر فیصل مسجد گجرات میں بنایا گیا تھا، اور امارت کے لیے ان کا نام حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، انہوں نے ان کا نام پیش کیا تھا، اور پوری پنجاب کی شورا نے متفقہ طور پر ایک ووٹ بھی ان کے خلاف نہیں آیا، اور متفقہ طور پر انہیں پنجاب کا امیر بنایا گیا تھا۔ تو تمام جماعتی علماء اور کارکنوں سے یہ گزارش ہے کہ دارالعلوم تعلیم القرآن جو تحریکوں کا مرکز رہا ہے، ختم نبوت کی تحریک کا مرکز رہا ہے، نظام مصطفیٰ کی تحریک کا مرکز رہا ہے، ہر باطل قوت کے خلاف وہاں سے آواز اٹھائی گئی ہے، اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ہمیں بحیثیت پنجاب کے امیر ہونے کے مولانا اشرف علی کی قیادت پر مکمل طور پر اعتماد ہے، اور تمام علماء کو اور اراکین کو ان کی امارت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔